الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، حفاظ کرام اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک نے آخری عشرے کی پہلی تاک رات نے اندر اسی اللہ رب العزت نے گھر میں اندر ختم قرآن کریم میں ایک بابرکت محفل نے اندر جمع اپنے بھائی اور انتہائی قابل احترام ساتھی حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب نے حکم تھے بڑی خدمت میں اندر حاضری ہوئی. میں سب تو پہلے سنانے والے حفاظ کرام اور تسا سارے سامعین مبارکباد دینا. قاری دانش صاحب، قاری عرفان صاحب اور حافظ عبدالرحمن صاحب جنہاں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام نماز تراویح کے اندر سنایا اور انہوں نے والد محترم مولانا عبدالحفیظ صاحب کی سارے حضرات مبارکباد میں مستحق ہوں. تسی سارے سامعین بھی مبارکباد میں مستحق ہو. تواڈے والدین عزیز و اقارب، قاری دانش صاحب نے والد صاحب بیٹھے ساڑے مخدوم و مکرم بزرگ جناب ڈاکٹر صاحب، تسی سارے مبارکباد میں مستحق ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پاک کلام تسا سنایا ہے اور سنانے سننے اور سنانے والی یہ عظیم شہادت تسا اپنے حصے نے اندر چاہیے دیئے اللہ رب العزت تسا عطا فرمائی ہے. بہت بڑی سعادت ہے. حضرات محترم، میں تھوڑا جا اپنے جو ترتیب ہے اور روایتی موضوعات ہونے نے اس موقع میں ہوتے اس کو تھوڑا جا ہٹ کے حضرت کی اجازت نال گفتگو کرنا چاہنا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ اساں دنیا نے اندر بے شمار نعمتاں عطا فرمائی. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمانے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ رب العزت کی نعمتاں شمار کرنا چاہو، گھڑنا چاہو تو گھڑ نہیں سکتے. یہ نوجوانی، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر بار، یہ سورج چاند اور ستارے، یہ زمین اور پھل پھول، ہر چیز اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور انسان کی خدمت کے اندر مصروف ہے. اور نعمت کے بارے میں اندر
ایک قانون خدا بندی ہے، اللہ رب العزت کا اصول ہے، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جو شخص نعمت کی قدر کرنا ہے اللہ رب العزت اس نعمت کے اندر مزید اضافہ فرمانا ہے، اور اگر وہ نعمت کی قدر نہیں کرنا تو یہ نعمت اس وقت نعمت نہیں رہنی بلکہ اس وقت زحمت اور عذاب پڑ رہی۔ قرآن مجید میں اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ۔ یہ آسمان اور زمین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو شخص اس نعمت کی قدر نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ اسی چاہواں کا تساں اسی زمین میں اندر تسا دے والے قانون نوا کیسا ہے سامنے میں اللہ رب العزت کتنا بڑا مال و دولت کو عطا فرمایا ہے۔ 20ویں سپارے میں اندر اپنا تذکرہ موجود ہے کہ اس نے لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اس نے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھانی، لیکن اس سارے خزانے سمیت اس مال و دولت اور نعمت سمیت وقت میں پیغمبر نے مخالفت کی تھی، اللہ رب العزت نے نافرمانی کی تھی، اللہ اس نے اس ساری نعمتوں اور مال و دولت سمیت اس اپنی دوسری نعمت زمین کے اندر زندہ کر چھوڑا۔ اب نسقط علیہم کسفا من السماء، پہلی قوم عاد، قوم ثمود کا تذکرہ اسی قرآن مجید میں اندر پڑھنے، کتنے وہ طاقتور لوگ ہیں، کتنے وہ مضبوط لوگ ہیں، قوت والے لوگ ہیں، شان و شوکت والے لوگ ہیں، پہاڑ تراش کے اپنے ہاتھوں پہاڑ تراش کے بڑے بڑے محلات بنائے، لیکن اللہ رب العزت انہوں نے آسمانوں کو پتھر برسائے جب وقت میں پیغمبر نے مخالفت کی تھی، دین اور شریعت کی مخالفت کی تھی، اس نعمت کی اور دنیا نے اندر جو نعمت اللہ رب العزت انہوں نے عطا فرمائی ہے انہیں قدر نہیں کی تھی، اللہ رب العزت انہوں نے آسمانوں کو پتھر کی بارش برسا کے انہوں نے تباہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے سائب کے اندر اساں یہ اصول سمجھانا چاہنے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کی دیتی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی نعمت اس پر سے عذاب نظریہ بنا دے۔ دنیا کی بے شمار نعمت جو ایک نعمت انسان نے اپنی اولاد اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت، اور یقیناً اس نعمت کی قدر اس شخص کو موجود ہو رہی ہے جسا اللہ رب العزت کی دولت نہیں عطا فرمانا، اللہ رب العزت کے فیصلے، اللہ نے مرضی ہے، اللہ نے قانون، جسا چاہے اولاد دوڑ جاتے ہوئے، جسا چاہے ایک دے دو، جسا چاہے اسا باندھ کر دے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب ایک مسلمان اپنی اللہ رب العزت نے اس نعمت کی قدر نہیں کرنا، اللہ رب العزت کی طرف دیتی ہوئی اس نعمت کی قدر نہیں کرنا، اور اس نے اس نعمت کے اور اس طریقے سے تربیت نہیں کرنا جس طریقے سے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے چلے گئے، اس طریقے سے اگر اس کی تربیت نہیں کرنا، اپنی اس نعمت کی قدر نہیں کرنا، تو یہ نعمت اس واسطے فتنے اور عذاب نظریے بڑھے گی۔ اور یہ کرتی اللہ رب العزت قرآن کے اندر بیان فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بھائی مال کا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، مال کا انسان واسطے سہولت کے ذریعے ہونا ہے، کون چاہنا میرے کو مال و دولت نہ ہوئے، کون چاہنا میری اولاد نہ ہوئے، لیکن اللہ ارشاد فرمانے کی یہ تمہارے واسطے ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ بھائی کیوں؟ کدو یہ فتنہ اور آزمائش بڑھنی، اولاد والی نعمت انسان واسطے کس وقت فتنہ اور آزمائش اور عذاب پڑھنا نہیں ہے جب انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دسالے اور طریقے کے مطابق اس کی تربیت نہیں کرنا،
اس اپنی اولاد شتر بے مہار چھوڑ کر ایسا نہیں پتا کہ میری اولاد میں اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے، کس طرح ایسا معاشرے میں ایک بہترین اور اعلیٰ فرد بنانا ہے، خوبصورت انسان بنانا ہے۔ اس طریقے کا وہ محنت نہیں کرنا، تربیت نہیں کرنا تھا، یہ اولاد اس واسطے زخم بڑھنے نہیں، عذاب کا ذریعہ بڑھنے نہیں، فتنہ بڑھنے نہیں، آزمائش بڑھنے نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بسا اوقات بلکہ اس زمانے کے اندر اسی ویکنے اکثر اوقات والدین نے ایک شک ہوتا ہے کہ بھئی میری اولاد میری گل نہیں مانتی، میری اولاد میری نافرمان ہو چکی ہے، میری اولاد ماں مجھے جواب دے نہیں ہے، ماں پہ نہیں ہے، اسی آگنا ابھی زمانہ کی ماں یہ کو پہ نہیں، میری اولاد ماں کو پہ نہیں ہے، جواب پر رکھنا ہے، میری نافرمانی کر رہے ہیں، جو میں حکم دے رہا ہوں اسے پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات یہ شکوہ ٹکا رہنا ہے، یہ شکوہ کرنے کو پہلے ویسے ساڑھے کو ایک چیز زیادہ بیان کی دیوری والدین نے حقوق اور بیان بھی کرنے چاہیے۔ والدین بھی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑے حقوق، جس طرح عمران خان بھی اسماعیل صاحب بھی یہ بیان ارشاد فرمانے پر بہت بڑے حقوق، اگر ساری زندگی انسان اپنے والدین کی مسلسل خدمت کرنا ہے، مسلسل خدمت کرنا ہے، انہوں نے ایک لمحے نے بھی حق نہیں ادا کر سکتا، اتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن والدین کے حقوق شروع ہونے کو پہلے اولاد کے حقوق مقدم ہونے چاہیے۔ سب تو پہلے اولاد کے حقوق، جب اولاد ہونی ہے اس میں کچھ حقوق انسان کی طرف متوجہ ہے، تو اس شخص کو شکوہ کو کرنا اپنی اولاد کا کہ میری اولاد کا فرمان ہو چکی ہے، گل نہیں بنتی، ذرا یہ شکوہ کرنے کو پہلے آپ نے اس کردار پہ نظر دوڑاوے کہ جب اس کی تربیت کا مرحلہ ہے، جب وہ تربیت کی عمر ہے، اور جس وقت انسان سکھانے کی عمر ہے، انسان سمجھانے کی عمر ہے، انسان دین کو سالنے کی عمر ہے، انسان معاشرے میں اچھا فرق بنانے کی عمر ہے، کیا اس وقت میں اپنی ذمہ داریاں پورا کی جائے؟ یہ سب بات ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ کتاب کے اندر ملنا کہ ایک شخص آیا، ایک باپ آیا اور آپ کے بیٹے کی شکایت کرے کہ امیر المومنین میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، امیر المومنین کا امیر المومنین ہے، بیٹے بلایا، بھائی تو اپنے والد کا نافرمان ہے، جی نافرمان، تو کیوں اپنے والد کی نافرمانی کرنا ہے؟ امیر المومنین ماں ایک گل ہی دسالو، کیا اولاد واسطے والدین کے ذمہ بھی کچھ حقوق ہیں؟ اس سوال کی تک اس نوجوان سوال کی تک امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں ہے، کی حق ہے؟ فرمایا سب تو پہلا حق تحیر ہے والد کے ذمے کے اولاد واسطے اچھی ماں کا انتخاب کرے، بہترین کردار اور بہترین سیرت والی عورت کا انتخاب کرے، اور پھر اولاد ہونے کے بعد سب تو پہلا حق یہ ہے کہ اس نے ایک اچھا نام رکھنا ہے، فیمیا دکارا کے نام ہے ایک اچھا نام، اور اچھے نام کی ایک نیک والی بھی ہونی ہے۔ انسان جب اچھا نام رکھنا ہے، خوبصورت معنی والا نام رکھنا ہے، اصحاب پیغمبر کے نام رکھنا ہے، اور انبیاء کے نام رکھنا ہے، اکابرین و اسلاف کے نام رکھنا ہے، اچھے لوگوں کا نام اپنے بچے کا رکھنا ہے، تو اس کی ایک نیک والی بھی کہ اس نے صفات اور اپنا کردار بھی اس بچے نے اندر آنا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا حقیق ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی تعلیم اپنے بچے قرآن اور سنت کی تعلیم دلوا، یہ تیسرا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا امیر المومنین گھر سننے نکالے، امیر المومنین میرے والد کی میرے تیرے حق پوری نہیں کی، سب تو پہلے میری ماں نے انتخاب کیا، ایک مجوسی نہیں باندھی اسا میری ماں نے انتخاب کیا، میری ماں ایک مجوسی آتش پرست کو روک نہیں باندھی، جب میں